السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی حمد و ثناء، عزت و عظمت، بڑائی، کبریائی، یکتائی، وحدانیت، مشکل کشائی، حاجت روائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور اس کے بعد ان گنت لا تعداد کروڑ درود و اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کے کلام مجید فرقان حمید سے دوسرے پارے کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ کی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگو جو کلمہ حق پڑھ کے، جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا جو نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے چل کے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مار دیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ وہ حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ برادران اسلام، آج عید کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کو اپنی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب دوستوں کو، آپ سب بہن بھائیوں کو، بچوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ عید کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ثابت ہو۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، مگر میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، گزشتہ ہفتے سے جو ظالم اسرائیل نے سلوک ناروا رکھا ہوا ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اللہ رب ذوالجلال اس اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ، یہ جو اسرائیل ہے، یہ درندہ ملک ہے، اس اسرائیل کی آرمی جو ہے یہ درندے ہیں جو مسلمانوں کو نوچ نوچ کے کھانے کی کوشش کر رہے، جو مسلمانوں سے مسلمانوں کی ارض مقدس کو چھیننا چاہتے۔ لیکن یاد رکھنا اے اسرائیل، تم یہ ہرگز نہیں کر سکو گے، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کو
خطہ ارض میں کہیں بھی تکلیف ہوگی، دوسرے مسلمان اس کی تکلیف کو جو ہے وہ ضرور محسوس کریں گے۔ اور آج اسی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں چند الفاظ، چند کلمات جو ہے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کی خدمت میں ان کے گوش گزار کروں، اپنی ان بہنوں کے گوش گزار کروں کہ اے ارض فلسطین، اے فلسطین کے مسلمان، تم اکیلے نہیں ہو۔ تم یاد رکھنا، ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، تم ہمیں بھول نہیں سکتے، ہم تجھے بھول نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہو گیا کہ آج امت مسلمان، حقیقت میں ہمارے جو حکمران ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی اسلام کا شعور دے کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، کب تک ہوگا یہ؟ یاد رکھنا اے اسرائیل کے درندوں، یہ مسلمان قوم ابھی سوئی ہوئی ہے، یہ مری نہیں۔ جب یہ مر جائے گی، جب یہ غیرت ایمانی اس میں سے مر جائے گی، تب ہی تم جو ہے وہ ارض مقدس کی طرف بڑھ سکو گے۔ اللہ کی قسم، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کیوں کہ مسلمان جب اس کا ضمیر جاگتا ہے، جب یہ مسلمان سونے سے بیدار ہو جاتا ہے، جب یہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے، تو پھر یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو جو ہے وہ گرا کے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھنا، تم کتنے مسلمانوں کو مارو گے، کتنے لوگوں کو شہید کرو گے، کتنی ماؤں سے ان کے بچے چھینو گے، کتنی بہنوں کے سہاگ ان سے چھینو گے۔ ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ارض پاک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے آج یہ قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم جس طرح بھی ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا، اپنا خون اگر دینا پڑا تو فلسطین کی زمین کے لیے خون بھی دیں گے۔ کیوں کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس قبلہ اول کی مرتے دم تک جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ تم اپنا جو ہے وہ جبر آزماؤ، ہم اپنا صبر آزمائیں گے۔ تم اپنی درندگی کو آزماؤ، ہم اپنے سکون کو، صبر کو آزمائیں گے۔ اور یقیناً میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال نے کلام مجید فرقان حمید میں 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے اپنا فرمان جاری کر دیا، جو نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو فرمان جاری کروا دیا، میرے بھائی، اللہ کے وعدے سچ ہیں، اللہ کا کلام سچ ہے، اللہ کا کلام برحق ہے۔ یاد رکھنا، ہم نے اگر صبر کا دامن چھوڑ دیا تو پھر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم یقیناً اللہ کی اس کلام مجید فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ انہی کے ساتھ ہوگا جو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والے، صبر کرنے والے۔ آج کیا ہو گیا امت مسلمان کو؟ کیوں امت مسلمان سوئی ہوئی؟ کیوں امت مسلمان جاگ نہیں رہی؟ کیوں ہمارے حکمران جو ہیں ان کو سانپ سونگھ گیا ہے؟ کوئی اپنی زبان سے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن کب تک ہوگا؟ کب تک جو ہے یہ خاموشی رہے گی؟ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کے روپ میں آئے گا، کوئی عمر فاروق کے روپ میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، وہ دن دور نہیں کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا، جب فلسطین جو ہے یہ آزاد ریاست ہوگی، جب جو ہے اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، جب اسرائیل پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ادھر دیکھیے انڈیا میں، بھارت میں، وہ مودی
وہ بےغیرت مودی، وہ غدار مودی، وہ جلاد مودی، وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو کاٹ رہا۔ لیکن کب تک ہوگا یہ؟ یاد رکھنا، ایک دن آئے گا، کشمیر کو آزادی ملے گی، فلسطین کو آزادی ملے گی، برما کے مسلمان اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے، ان کو ملک بھی ملے گا، ان کو شناخت بھی ملے گی۔ کب تک تم جو ہے یہ ظلم ڈھاتے پھرو گے؟ کب تک تم جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کرتے پھرو گے؟ کب تک تم جو ہے مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتے رہو گے؟ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا میڈیا پہ خبر آئی، اور ٹی وی والو تم بھی بےغیرت ہو چکے ہو، تم وہ خبریں نہیں دیتے کہ جس میں مسلمانوں کا پازیٹیو رول ہوتا ہے، تم ہمیشہ کفار کے ساتھی رہو گے۔ لیکن کب تک یہ جو ہے، کب تک دوگلی پالیسی تمہاری چلے گی؟ میں نے دیکھا میڈیا پہ کہ اسرائیل کے فوجی مارے گئے، وہ خبر کوئی نہیں دیتا۔ کسی نے جرت کی، وہ خبر دی، اسرائیل کو رلایا۔ لیکن یاد رکھنا، اسرائیلی اگر مسلمان کو کاٹے گا اس کو خوشی ہوگی، اور اگر اسرائیلی مرے گا تو اس کے سامنے مسلمان بھی خوش ہوگا، کیونکہ مرتد جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو، وہ چاہے اسرائیل میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے برما میں ہو، چاہے چائنا میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے مصر میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، وہ جب مرے گا تو مسلمان کو اس کی خوشی ہوگی۔ میرے بھائیوں، کب تک ہم مریں گے؟ کب تک ہمارا خون نہ حق بہے گا؟ کب تک ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کب تک ہماری جانیں جو ہیں وہ اسی طرح جاتی رہیں گی؟ اٹھو اے امت مسلمان، اٹھ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کے جھانک لو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ کیا ہم نے کیا؟ کیا ہم کر رہے؟ کیا ہم نے کبھی اسلام کے لیے سوچا ہے؟ کیا ہم نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، اللہ کو ہماری نمازیں، سجدے، ہمارا اچھا لباس، ہمارے جوتے، ہماری گاڑیاں، ہماری کار، کوٹھیاں، بنگلے نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تو ہمارا تقوی دیکھتا ہے، اللہ نے تو ہمارے تقوی کی طرف دیکھنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے یہ نیتوں پہ ہوتا ہے۔ آئیے اپنی نیت کو صاف کیجئے، آئیے فلسطین کا ساتھ دیجئے، آئیے کشمیر کا ساتھ دیجئے، آئیے برما کے مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑیے، ان کو تسلی تشفی دیجئے۔ آئیے اپنے قبلہ اول کے لیے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے، اگر ہم فلسطین میں جا کے لڑ نہیں سکتے تو اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، اللہ کے حضور اپنا جو ہے وہ اپنی جولی کو، اپنے دامن کو پھیلائیے، اور آج اس رب سے اس ارض مقدس کے لیے، اس ارض مقدس کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا گو بن سکیں۔ آئیے آج کے دن کوشش کیجئے کہ اپنے خرچے کم کیجئے، جو کچھ ہم نے اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا ہے اس کو فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ عطیہ کر دیں، اس کو کشمیری بھائیوں کے لیے عطیہ کر دیں، اس کو اپنے برما کے مسلمان بھائیوں کے لیے عطیہ کر دیں۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے آج ہم اپنے بال بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھیے ان لوگوں کو، دیکھیے ان مسلمان بھائیوں کو کہ جو ارض مقدس کی حفاظت کے لیے جنہوں نے مر جانا گوارا کیا، جنہوں نے شہید ہو جانا گوارا کیا، لیکن یہود و خنوس کو جو ہے وہ اس ارض مقدس کی طرف بڑھنے نہیں دیا۔ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک مسلمان خاموش رہے گا؟ کب تک مسلمان جو ہے یہ اس طرح کٹتا رہے گا؟ میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، آئیے اپنی اصلاح کیجئے، آئیے اللہ کے حضور اپنا جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیے کہ یا اللہ، یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
اللہ تو ہمارے ان بہن بھائیوں پہ رحم کر دے، اللہ تو ہمارے ان بہن بھائیوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر دے، اللہ ان برما کے مسلمانوں کی عزتوں کا محفوظ فرما لے، اللہ ان کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا محفوظ فرما لے، اللہ کافر جو ہے ان کی عزتوں کے در پہ بیٹھا ہوا، اللہ کافر جو ہے ان کی عزتوں سے کھیل رہا، یا اللہ کب تک یہ مسلمان اس طرح کٹتا رہے گا، یا اللہ کب تک یہ ہم مسلمان اس طرح مرتے رہیں گے، اللہ تو ہمارے ایمان کو اجاگر کر دے، اللہ ہمارا ایمان اگر کم ہو گیا، اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اللہ ہم میں اگر غیرت ایمانی مر گئی، ختم ہو گئی، اللہ اس مہینے کی بدولت یہ جو ختم ہو گیا، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اللہ جو تیرے سامنے اپنی جولی پھیلا لیتا ہے، یا اللہ تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اے اللہ ہم تجھ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے کرم کا تقاضا کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا خطا کار ہیں، یا اللہ ہم عاصی سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ ہم تیرے نبی کے امتی تو ہیں، اللہ تیرے نبی کا کلمہ گو تو ہیں، اللہ تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ ہم میں وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ اللہ وہ کرک تو ہے، اللہ ہم جو ہے کوشش تو کر رہے، اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، یا اللہ ہمارے حکمران جو ہیں اللہ تو ان کو بھی توفیق دے، یا اللہ یہ منہ سے بولتے رہیں، وہ ایک حکمران اور ترکی کا جو حکمران اس نے بات کی، اس نے جو ہے اپنے دل کی بڑاس نکالی، اللہ تو اس مرد کلندر کو توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی سر بلندی کے لیے ہمیں اگر لڑنا پڑے ہم لڑ جائیں، ہمیں اگر مرنا پڑے ہم مر جائیں، ہمیں اگر تیری راہ میں شہید ہونا پڑے ہم شہید ہو جائیں، یا اللہ تو ہماری صداؤں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری آہیں اور سسکیاں جو ہیں ان کو قبول فرما، یا اللہ بہت ہو چکا، ایک کن فیکون کے مالک اب کن کر دے، ایک کن فیکون کے مالک اب فلسطین میں کن کر دے، اللہ اپنے ملائکہ کو بھیج دے، اللہ ہم اگر اتنے ہی بے ضمیر ہو چکے، اللہ ہم اگر اتنے ہی مردہ ضمیر ہو چکے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، یا اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، یا اللہ اب بہت ہو چکا، اللہ اب اتنی لاشیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ اب اتنے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہم پہ کرم کر دے، یا اللہ مانا ہم گناہگار ہیں، اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، عاصی سیاہ کار ہیں، مولا تیرے بندے تو ہیں، یا اللہ تیرے در کے فقیر تو ہیں، اللہ تیرے در کے کمی تو ہے، اللہ تیرے نبی کا کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا، اے اللہ بہت ہو چکا، اے اللہ کشمیر میں مسلمان مر رہا، اے اللہ برما میں مسلمان مر رہا، اے اللہ فلسطین میں مسلمان کٹ رہا، یا اللہ کب تک یہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے، یا اللہ کب تک یہ آہیں اور سسکیاں اپنی ماؤں اور بہنوں سے سنتے رہیں گے، اللہ کب تک بچے یتیم کرواتے پھریں گے، اے اللہ ایک کن فیکون کے مالک اب کون کہہ دے، اللہ تیرا جاتا کچھ نہیں، اللہ تیرا کچھ نہیں جاتا، یا اللہ کون کر دے، اے اللہ اپنے ملائکہ بھیج کے مولا وہ یاد بدر تازہ کر دے، اللہ وہ 313 صحاب کی یاد کو تازہ کر دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنا تیرا کام ہے، اللہ تو کریم ہے، کرم کرنا تیرا جو ہے وہ کام ہے، یا اللہ ہم تجھ سے رحم مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، یا اللہ مانا ہم نے گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تیرے نبی کے امتی تو ہیں، اللہ ہم نے گواہی تو دی ہوئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا اللہ ہم نے کلمہ حق تو پڑھا ہوا، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا، جو صبر کرے گا اللہ تو اس کے ساتھ ہے،
یا اللہ ہمارے ساتھ ہو جا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہماری آہوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں کہیں بھی مظلوم حالات ان کے حال پہ رحم کر دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ اللہ جب تک جیے اسلام کے لیے جیے، اللہ موت آئے تو حالت ایمان میں آئے۔ یا اللہ اسلام کے لیے ہماری شہادت کی آرزو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کشمیر کو آزادی نصیب فرما، اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں کو آزادیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیری ارض مقدس کی طرف بڑھ رہے کتے، اللہ تو ان کو جو ہے ان کے گلوں میں پٹے ڈال دے۔ یا اللہ تو ان کی زنجیریں جو ہے وہ خود کھینچ لے۔ اللہ وہ تیرے نبی کی جگہ، اللہ وہ تیرے انبیاء کی جگہ، اللہ تیرے محبوب کی جگہ کہ جس کا تو نے قرآن میں اعلان کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یا اللہ تو سمیع البصیر ہے، یا اللہ تو سننے والا، یا اللہ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ مولا وہ کالی کملی والا، وہ مکے سے چلا، وہ مسجد اقصی کی طرف بڑھا، اللہ سب تیرے حکم سے ہوا۔ یا اللہ اس ارض مقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ارض مقدس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ان فلسطینی بھائیوں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا، اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری صداؤں کو سن لے۔ اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے، اے کن فیکون کے مالک اب کن کر دے، کن فیکون کے مالک اب ہمارے اوپر رحم کر دے، اللہ اب کن کر دے، اللہ اب اپنے حکم سے اس اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے۔ یا اللہ جس نے اتنی ماؤں کو رلایا، اللہ اس کو تو رلا دے۔ اللہ جو اسلام کا دشمن ہے، اللہ یا اس کو ہدایت دے دے یا اس کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ آج کے دن ہم دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں، اللہ تو ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دے، اللہ تو ان کی قبروں کو منور فرما لے، اللہ تو ان کا خاتمہ جو ہے جو تو نے کر دیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کشمیر میں، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، مصر میں اللہ جن کی عزتیں لٹ چکی ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا کر دے۔ اللہ جو باقی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو گیا تو ہم دنیا کی ہر نعمت کو پا لیں گے، اللہ کل قیامت والے دن تیری جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، اے اللہ تو بس ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی نیک حاجات کو، نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان کو بیٹے دے، یا اللہ جن کے بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں دے، اللہ جس کے پاس کچھ نہیں اللہ اس کو اولاد نورینہ دے دے۔ یا اللہ تو دینے والا، یا اللہ تو ہی لینے والا، اے اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو اپنا فضل کر دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ آج کے دن اللہ تیرا وعدہ ہے، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تجھ سے مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ یا اللہ آج میں نے ہاتھ اٹھائے، میرے ساتھ کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ تو دلوں کے بید بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے۔ یا اللہ ہماری نیک حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔
یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم تو اس سے تیرے رحم کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ تو اس سے تیرا کرم مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے۔ یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، جب تو راضی ہو جائے گا ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی مل جائے گی۔ یا اللہ آج عید کے دن ہم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، اللہ بس تیری رضا مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی کل مکان۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ آج عطا فرما، اللہ بیمار جو ہے ان کو شفاء کاملہ آج عطا فرما، اللہ ہر انسان کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کرونا کا خاتمہ فرما، اے اللہ اس کرونا کی وبا سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ انسان تو انسان ہے، اللہ جانوروں کو بھی محفوظ فرما۔ اے کن فیکون کے مالک، اے تیرے حکم سے ہی یہ ٹلے گی بلا، اللہ تو اس کو ٹال دے۔ یا اللہ تو اس کو ٹالنے والا۔ یا اللہ ہم دنیا کے جس ملک میں رہ رہے اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔